بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ادغام مع الغنہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق تختی نمبر 24 چل رہا ہے۔ تختی نمبر 24 میں تھا ادغام یرملون۔ تو ادغام کی دو قسمیں تھیں، ایک تھی ادغام بلا غنہ جس کو ہم اس سے پہلی والی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی تختی کا دوسرا پارٹ یعنی ادغام مع الغنہ پڑھیں گے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب اگر 6 حرفوں میں سے را اور لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را نہ آئے، بلکہ ان 2 حروف کے علاوہ جو 4 حروف بچ جاتے ہیں، یا واو، میم اور نون، جسے یومن کہتے ہیں، اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو ادغام بلا غنہ کو ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ادغام مع الغنہ کو سمجھیں گے۔ تو ان 6 حروف میں سے اگر ہم لام اور را کو نکال دیتے ہیں تو 4 حروف بچ جاتے ہیں، یا، واو، میم اور نون۔ ان کا مجموعہ یومن کہلاتا ہے، یومن۔ تو اب آپ آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یا کی مثال دی گئی ہے، یہاں پر واو کی مثال، اور یہاں پر میم کی مثال، اور یہاں پر نون کی مثال، یعنی ان چاروں حروف کی مثال الگ الگ دی گئی ہے۔ تو ان چاروں کو ہم سمجھیں گے۔ خا یا زبر خی، را دو زبر رن۔ یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر را کو یا سے ملا کر کے پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے۔ ادغام کہتے ہیں یہ ملانے کو، تو را کو ہم یا سے ملائیں گے، یہ ادغام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ادغام مع الغنہ کرنا ہے، یعنی را کو یا سے اس طور پر ملانا ہے کہ ہم غنہ بھی کر لیں۔ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، را یا زبر رن، اس طریقے سے ملائیں گے۔ را یا زبر ری، بغیر غنہ کے نہیں، بلکہ را یا زبر رن، خیرن یرہ، خیرن یرہ۔ تو رنگ پر ہم ناک کے اندر آواز کو روک رہے ہیں، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے لِقَوْمٍ یوقنون۔ تو میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، لہذا ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی میم کو یا سے ملا کر کے پڑھیں گے، اور ملائیں گے بھی تو غنے کے ساتھ ملائیں گے۔ میم یا زیر من، لِقَوْمٍ یوقنون، لِقَوْمٍ یوقنون، من یومن۔ یہاں پر دیکھیے میم نون سے من میں نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی میم کو یا سے ملا کر کے پڑھیں گے اور اس طور پر ملائیں گے کہ غنہ بھی ہو جائے۔ میم یا زیر من، یا واو زبر یو، من یو، میم 2 زیر من، من یومن۔ من یومن نہیں بولیں گے، بغیر غنہ کے نہیں، بلکہ غنے کے ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے۔ من یقول وجوہ یومئذ۔ یہاں پر دیکھیے ہا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اس تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے ان یشاء۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی حمزہ کو یا سے ملا کر کے پڑھیں گے، اسی کو ادغام کہتے ہیں، لیکن ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ جب غنہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ادغام مع الغنہ ہو جائے گا۔ نیچے دیکھیے واو کی مثال ہے، یعنی یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الہا واحدا۔ دیکھیے واحدن لکھا ہوا ہے، لیکن 2 زبر پر رکنا ہو، وقف کرنا ہو تو 1 زبر کو ہٹا کر کے الف پڑھتے ہیں، یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ الہا واحدا
ہوں ہوں پر غنہ کرنا ہے، ہا واو صبر ہوں، الہا واحدا، رحیم ودود، رحیم ودود، ان وہبت، تو حمزہ کو واو سے ملا رہے ہیں، لیکن اس طور پر ملا رہے ہیں کہ غنہ ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے ملا کر کے نہیں پڑھیں گے، ان وہبت نہیں پڑھیں گے بلکہ ان وہبت غنے کے ساتھ، من ورائہم جنات وعیون، جنات وعیون، من اعید، اعید پڑھیں گے اس کو، دال کے اوپر زبر ہے، اگر ہم رکیں گے تو یہ زبر جزم سے بدل جائے گا، من اعید۔ یہاں پر دیکھیے ادغام میم، یعنی میم کی مثال دی گئی ہے، حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یہاں پر میم آئے گا، تنوین کے بعد آئے یا نون ساکن کے بعد آئے۔ یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، لام کے اوپر 2 پیش کی، اور اس تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی لام کو میم سے ملا کر کے پڑھیں گے اور اس طور پر ملائیں گے کہ غنہ بھی ہو۔ رسول من اللہ، رسول من اللہ، تو لم لام میم پیش لم، رسول من اللہ ڈائریکٹ نہیں بولیں گے بلکہ غنے کے ساتھ ملائیں گے، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، رحیق مختوم، مختومن لکھا ہوا ہے لیکن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 2 زیر پر یا زبر پر یا زیر پر یا پیش پر یا 2 پیش پر رکنا ہو تو اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں، رحیق مختوم، من مثلہ، من مثلہ، یہاں پر میم کو میم سے ملائیں گے لیکن غنہ کے ساتھ ملائیں گے۔ اب نیچے دیکھیے ادغام نون لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر نون کی مثال دی گئی ہے، حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، کہاں پر آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، لہٰذا ان تمام الفاظ میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ من نبی، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، لہٰذا تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، لہٰذا میم کو نون سے ملا کر کے پڑھیں گے اور اس طور پر ملائیں گے کہ غنہ ہو، من نبی، غنہ کے ساتھ، من نبی ڈائریکٹ نہیں بلکہ من نبی، نورا نہدی، نورا نہدی، دیکھیے را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اس تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی را کو نون سے ملا کر کے پڑھیں گے، اسی ملانے کو ادغام کہتے ہیں، لیکن ہم غنہ کے ساتھ ملائیں گے لہٰذا یہ ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، نورا نہدی، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، نہیں رکیں گے تو ہوگا عاملۃ ناصبۃ، یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لمن نرید، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم دے دیں گے، لمن نرید، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ فمن نکس، فمن نکس، نہیں رکیں گے تو فمن نکس یومئذ ناظرہ، یومئذ ناظرہ، یہاں پر دیکھیے زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، زال کو نون سے ملا کر کے پڑھیں گے اور اس طور پر ملائیں گے کہ غنہ بھی ہو، تو یومئذ، زال نون زیر، زن نون الف زبر نا، یومئذ ناظرہ، اس طریقے سے۔ تو آپ لوگوں کو بار بار پڑھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔